ہم نے ایک ماڈل بہت ہی اچھا جو ہم نے چوز کیا ہے وہ شیپ ریئرنگ کا کیا ہے۔ کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم رمضان کے امپیکٹ کے حوالے سے، رمضان کے مسائل کے حوالے سے اور رمضان میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹ سے بات کرتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان بھی بلائے، مولوی صاحبان بھی بلائے، علماء دین بھی بلائے۔ آج ہم اس سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر پروفیسر مشتاق صدیقی صاحب۔ یہ سکمز میں یہ بیسیکلی سائنٹسٹ ہیں، امیونالوجی کے ہیڈ رہ چکے ہیں، اس کے بعد IUST کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد یہ سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے آئے، پہلے بھی تھے اب بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو ریسنٹلی انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئے، زکوٰۃ انفاق اینڈ صدقات ٹرسٹ۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کر لیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ کا خوش آمدید۔ شکریہ۔ شروعات اس بات سے کریں گے کہ زکوٰۃ ہر مہینے میں دینے کی پاسبلٹی ہے، لیکن بہت سارے لوگ رمضان میں ہی اس کا حساب کتاب مکمل کرتے ہیں، حالانکہ دینے والے بہت کم ہیں اور صاحب نصاب بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو کیا صورتحال ہے ہمارے زکوٰۃ فنڈز کے حوالے سے، دینے کے حوالے سے، لینے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایک لانچ کی ہے، یہ زسٹ کے نام سے ایک تنظیم ہے جس کو ہم کوشش ہم نے کیا کی ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ لوگ دے ہی رہے ہیں یا جو نہیں دے رہے ہیں ان کو مائل کریں کہ وہ زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ، زکوٰۃ تو فریضہ میں آتے ہیں اور زکوٰۃ تو نوافل میں آتے ہیں، یعنی سنت میں آتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ یا انفاق جو بھی مسلمان پہ فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں، لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ آپ کا زکوٰۃ دینا کتنا فرض ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں قرآن میں جب بھی ایک تصور دیا گیا ہے ان مسلمان کے لیے، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں پہ بھی ہم نے صلاح کا اللہ کا حکم ماننا ہے وہاں پہ ہی اس کو زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ ہاں، اس میں ایک ضرور ایک شرط ہے کہ وہ صاحب ثروت ہو، یعنی اس کے پاس اتنے وسائل ہو کہ وہ کچھ اپنی آمدنی میں سے جو وہ بچا سکتا ہے اس میں سے کچھ 2.5% یعنی 2.5% اس کا ایک حصہ رکھے اور اس کو غریبوں پہ، ناداروں پہ، یتیموں پہ یا ان کے کاموں میں ان کو بحالی کرنے میں یہ خرچ کرے۔ تو ہماری جو یہ نئی نویلی جو تنظیم ہے، جو ابھی لاسٹ اگست میں ہی، پچھلے سال کے اگست میں ہم نے رجسٹر کرائی، اور جو کچھ بھی گورنمنٹ کے رولز کے ریگولیشنز کے کچھ ضروریات تھے وہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس وقت ایک اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم لوگوں کو باور کر رہے ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ مگر دیکھیے، ہم اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے پاس تو اتنی ساری تنظیمیں پہلے ہی پڑی ہوئی ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارا مطالعہ ہے، ہم کچھ دانشور اکٹھے بیٹھے، کچھ میرے جیسے جو غیر دانشور بھی ان کے ساتھ بیٹھے، اور کچھ جن کو کافی سماجی کاموں میں یعنی ان کی کافی اس میں ایکسپیرینس تھی، تجربہ تھا، ہم اکٹھے بیٹھے، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو گئی ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے فگرز ہیں، جو ہمارے بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، وہ کئی ہزار کروڑوں کی بن جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو دیئرفور ہم نے کیا سوچا کہ ہم پہلے اس کو ایک پاپولرائز کریں، ایک کنسیپٹ کو، زکوٰۃ اور صدقہ کا دینا کتنا ضروری ہے۔ دوسری، اس کو کون مستحق ہے،
اس کو پانے کے لیے. یہ بھی اگر آپ اپنے ہی خاندانوں میں دیکھیں گے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس کو بھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں کہ میں کس کو دے دوں. حالانکہ وذی القربہ میں سے وہ دیکھتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے، اپنے ہمسایوں میں دیتا ہے. مگر میرے بھی بہت سے ایسے کنٹیکٹس ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں پھر بھی بچ جاتی ہے. ان کے پاس ایک سسٹم نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ مسجدوں کے باہر جو بھکاری لوگ وغیرہ ہیں وہ بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوں، لیکن اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے اس مستحق کو جو آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو ہم نے کیا کیا، ایک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، یہ ایک دانشورانہ ایک تھاٹ ہے جس کو ہم نے ایک پریکٹیکل شیپ دینے کی کوشش کی ہے. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. تو اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پورے ملک میں ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، کہ ان کی شاید آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا یہ زیسٹ لانچ کرنے سے پہلے، ان کے پازیٹیوز کیا رہے، وہاں سے کون سا ایکسپیرینس ہے جو آپ کا مددگار ہو سکتا ہے؟ جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کے جو بانی ہیں ظفر صاحب، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ان سے ہم نے بہت کچھ جو ان کے خیالات ہیں ان سے ہم نے کچھ اپنے اس پروگرام میں ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا میجر تھرسٹ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں مستحق، جو زکوٰۃ پانے کے مستحق لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن میں. ہمارا بھی وہ ایک آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو اس میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں. لیکن کشمیر کے مستحقین کو کچھ اور بھی مسائل ہیں. وہ مسائل صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم پہ ہی خرچ ہو جائے. ہم نے کشمیری سماج کو بہت ہی انڈرسٹینڈ کیا ہے ان کی ضروریات کیا ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سے جو اس کو ہم اربن پاورٹی بھی کہتے ہیں اور رورل پاورٹی ہے. ہماری پاورٹی اس حد تک ہے، اگر جس طریقے سے ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا، کئی لوگوں کو جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تاکہ وہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں، وہ سری نگر پہنچ جائیں. تو جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے آپ نے فرمایا، انہوں نے ایک اوور آل ایک سسٹم پہ نظر رکھی ہے ہندوستان میں، جو ہمارے ساتھ میل تو کھاتی ہے لیکن ہماری ضروریات کچھ تھوڑی بہت اور بھی ہیں ان کے اگر مقابلے میں ہم دیکھیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زسٹ کے کیا ایشوز ہیں. ہم نے ایک ماڈل بہت ہی اچھا جو ہم نے چوز کیا ہے وہ شیپ ریئرنگ کا کیا ہے. یہ ہماری ویٹرنیرینز جو ہمارے پاس ہیں، جیسے ڈاکٹر معروف شاہ صاحب ہیں اور ڈاکٹر منظور الرحمان صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہیں اس زسٹ کے، اور جو معروف صاحب ہیں وہ بیسیکلی آئیڈیا موور ہے. اس کے پیچھے اگر جس کو ہم دی آئیڈیاز دیٹ موو دی ورلڈ میں دیکھیں تو اس میں معروف صاحب کا ایک ہاتھ ہے. معروف صاحب اور منظور صاحب اکٹھے ویٹرنیرینز ہیں. ان کی ایک اپنی تجربے سے انہوں نے دیکھا کہ جب ہم شیپ ریئر کرتے ہیں، یہ ایک ایسے بزنس ہے جس کا ہمارے پاس پہلے ہی مارکیٹ بہت اچھا ہے. کشمیر میں اس کو مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ شیپ جب آپ ریئر کر رہے ہیں 18 ہی مہینے میں اس کو ڈبلنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 10 فیمیل شیپ ہیں، یہ 20 بن جاتی ہیں 18 ہی مہینے میں. تو گویا کہ اگر آپ دیکھیں ایسی بزنس کوئی اور نہیں ہے جس میں ڈبلنگ ٹائم صرف 18 مہینے ہے. تو اور تیسری
शीप जो कश्मीर में रेयर होते हैं उनको कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, तो उसकी वजह से इनकी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। अगर उसके कंपैरिजन में आप पोल्ट्री को ले लेते या इवन अगर आप कैटल या ना इसको गाय को लेते हैं, उनमें थोड़ी बहुत बीमारियां ज़्यादा हैं, मगर शीप में बीमारियां बिल्कुल कम हैं। तो इसलिए हमने ये जो मॉडल लिया है, इससे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे मॉडल चलेगा। हमारे पास एक डाटाबेस बनी हुई है इस वक्त अर्बन पॉवर्टी में भी और रूरल पॉवर्टी एरियाज़ में भी, यानी हमारे पास मुस्तहिकीन की एक लिस्ट है जो शहरों में भी है और गाँवों में भी है, लेकिन हम इसको एनरिच एवरी डे हम इसको एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लिस्ट है जिसको हम किसी वक्त दूसरे भी तंजीमों के साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर जितना हम कर सकेंगे उनको मदद हम करेंगे, लेकिन अगर हमारी मदद से बाहर भी कोई करना चाहे, हम ये जो डाटाबेस है मुस्तहिकीन की उनके साथ शेयर करके, ताकि मुस्तहिकीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब देखिए इसमें एक बड़ी एडवांटेज क्या है, जैसे हमने किसी बंदे को चूज़ किया जिसको हम हेल्प करना चाहते हैं डोनर की ज़कात से, यानी ज़कात देने वाले की ज़कात से हम इसको हेल्प करना, हम उसको पैसा नहीं देते हैं जैसे हम इस वक्त दे रहे हैं। जैसे मैं भी इस वक्त उठाता हूँ अपनी ज़कात और किसी के जेब में डालता हूँ या किसी के हाथ में डालता हूँ, मगर ये मैं नहीं देखता हूँ कि इस ज़कात से उसकी क्या माली हालत बेहतर हो गई कि नहीं हो गई। हम उसको पैसा नहीं देते हैं, हम उसको 10 शीप देते हैं। अब ये बहुत अच्छा सूट करता है रूरल एरिया में, जो हम मस्तहिक को आइडेंटिफाई किया है रूरल, ये उसको बहुत सूट करता है, क्योंकि हमने उसके पास एक छोटा सा बाग भी होता है, छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी होता है जहाँ पे वो उसको खिलाता पिलाता है। अब जैसे आप सवाल ज़रूर ये करेंगे कि अर्बन के लिए क्या सोचा आपने। हम अर्बन को जब आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए हम एक फार्मर को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये 10 शीप इस अर्बन मुस्तहिक के नाम पे उस फार्मर को देते हैं। अच्छा। और जो उसके बाद जो अब कंटिन्यूसली उसको पैसा आएगा वो फीड करेगा इस अर्बन मुस्तहिक को। और 2 चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि इसमें 18 महीने लग जाएंगे उसको आमदनी देने में, लेकिन जो उसकी इमीडिएट ज़रूरियात होंगी वो हम कैश से भी उसको मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जैसे हमने पहले ज़कात या सदक़ात का सोचा था कि हम किसी को देते हैं, मगर ये जिस वक्त हमने उसको दिया उसके बाद हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता उसके साथ कि क्या उसकी माली हालत बेहतर हो गई कि नहीं हो गई। अगर उसकी हमारी तंजीम से आप ये भी पूरी तरह ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी हालत किस हद तक बेहतर हुई। और दूसरी जो इसमें हमने एडवांटेज ली है, हमने एडवांटेज ये ली है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। अब देखिए जैसे हम देखते हैं कि ऊबर है, ओला है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही उसके पास कोई कार तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप मुस्तफ़ीद होते हैं। हमने क्या किया है, जो डोनर है इस डोनर को कभी ये पता नहीं चलता था कि मेरे ज़कात देने से किसको क्या फ़ायदा पहुंचा। हमने जो ऐप बनाई, एप्लीकेशन जो बनाई है, इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में इसी माह रमज़ान के दौरान हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके ऐप के डैशबोर्ड पे हर किसी डोनर को अपना लॉगिन मिलेगा, वो लॉगिन करेगा हमारी अंदर की एक्टिविटीज़ में, और जैसे ही वो अंदर अपने जाएगा, अगर उसने 10,000 रुपये दिए हैं ज़कात के तौर पे, इस 10,000 रुपया को वो ट्रैक करेगा कि ज़िस्ट ने इस 10,000 रुपये का क्या किया, किसको दिया। हाँ, एक थोड़ी बहुत एक हमने एडवांटेज ये रखी है कि मुस्तहिक का नाम हम जाहिर नहीं करेंगे, उसको कोड करेंगे हम, लेकिन अगर डोनर ज़कात देने वाला उस हद तक भी जाना चाहता है कि वो देखना चाहता है उसको हम वो एक्सेस भी दे सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि डोनर को ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये पता चल जाएगा कि उसकी ज़कात की वजह से क्या ये जो मुस्तहिक था, क्या वो उस माली बहरान से निकल गया कि नहीं निकल गया। अगर निकल गया तो उसके लिए तो खुशी है, क्योंकि यही तो ज़कात का मतलब है कि ज़कात उस हद तक दे दो कि ज़कात लेने वाला
ज़कात دینے والے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ابھی تک حالانکہ یہ آرگنائزیشن مطلب 1.5 سال کے آس پاس اس کی عمر ہے، لیکن یہ جو 1.5 سال رہا اس میں آپ کے تجربات کیا رہے، آؤٹ کم کیا ہے ابھی تک؟ پہلے میں ایک چیز عرض کروں یہاں پہ کہ جو ہماری یہ تنظیم ہے اس کو ہم نے بہت ہی اچھا آرگنائزیشنل اسٹرکچر دے دیا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ سوال ضرور ہوگا، آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ لیا، آپ 5 آدمی، ہم صرف بورڈ آف ٹرسٹیز 5 ہیں، +1 ہے جو آئیڈیا مور ہے، وہ بھی بورڈ آف ٹرسٹیز میں مطلب اندر نہیں گیا، وہ ڈاکٹر معروف شاہ صاحب ہیں۔ تو 5 آدمی کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ 5 آدمی صرف بورڈ آف ٹرسٹیز ہے۔ اس کے نیچے ہمارے پاس ایک اچھی سی ایڈوائزری ہے جو آلموسٹ 15 ممبر پہ مشتمل ہے، جس میں بالکل ڈائیورس فیلڈز کے لوگ ہیں جن کے تجربات مختلف ہیں۔ ایک ہائی کورٹ جج صاحب ہیں، ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں، کچھ مفتی صاحبان ہیں جو مسجدوں میں امامت کے فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے نیچے ہم نے ایک بہت ہی وائڈ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے جو بیسیکلی ایک کنیکٹ ہوگا ایک سماج کے ساتھ اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے ساتھ۔ یہ کم سے کم 100 ممبران پہ مشتمل ہے، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہم نے ایک رول دیا ہے کہ وہ ہمارے پاس یہ جو آئیڈینٹیفائی، جو ہم ڈاٹا بیس بھی ہم بنا رہے ہیں، ایک تو ڈاٹا بیس کو ہم انرچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک میں جو بھی کوئی بھی ڈیزرونگ ہوگا، حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ہر وقت ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، امیڈیٹلی ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس جو ڈاٹا بیس ہوگی یہ ایک بہت ہی خزانہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ ہمارے اور ڈونر کے درمیان بھی ایک لنک ہوگی۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہمارے تجربات کیا ہیں، ہمارے تجربات بہت ہی پازیٹیو ہیں۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ ہماری ڈونیشنز جتنی بھی زکوٰۃ آج تک آئی، میرے خیال میں کل تک جتنی آئی ہے وہ ہمارے توقعات سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ لوگوں کو ہمارے پہ ایک تو ٹرسٹ ہو گیا ہے، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو زسٹ پروجیکٹ ہے یہ چلنے والا ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے۔ کیونکہ ہم اس لیے نہیں اس وقت بتا سکتے ہیں کہ کتنی ہے، مگر ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بھی کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ اس حد تک نہ لوگوں کو کہ کہیں ان کو وہ نہ آ جائے کہ ان کے پاس اب پیسہ ہے تو اس لیے اب ہم کم دینا شروع کریں۔ تو چونکہ ہماری ایک کوشش یہی رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز ہم جمع کریں، اور جتنی ہمارے پاس جمع زیادہ ہو جائے گی اتنے ہی زیادہ بینیفیشریز ہمارے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے اور ہم یہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا کتنے % لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کشمیر میں؟ سننے میں نے کسی مفتی صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 5% دیتے ہوں گے اس طریقے سے جو طریقہ اسلام میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ میری اپنی تو ذاتی مشاہدات میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ایک مولوی صاحب جو اس پہ کافی نظر رکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ another 10% یعنی اور 10% زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ان کا ماننا ہے کہ 85% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب چونکہ ہم زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں اور آپ نے کر رہے ہیں اور آپ نے علماء سے بھی بات کی ہوگی، تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ایک جو آپ کے پاس سونا ہے، ایک آپ جو چاندی ہے، اس کی خاص مقرر جو ویٹ ہے، وزن ہے، اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور جو کیش ہے، جو مطلب جو میری علمیت ہے، جو کیش آپ کے پاس 1 سال سے پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں پہ میں خود اس زمرے میں آتا ہوں، وہ ہے جس کو ہم نے ایک پروجیکٹ نام کا ہی رکھا ہے، وصیہ پروجیکٹ۔ وہ وصیت کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک تو ٹھیک ہے زکوٰۃ کتنی فرض ہے، واجب ہے، لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اپنے بچے باہر ہیں، اور ان کے پاس جو پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں
اور ان کے لینے والے نہیں ہیں. وہ بچے بھی اتنے خاص ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, وہ بھی اتنے اچھے مالی پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہاں کی جو ہماری جو پراپرٹیز ہیں ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کی. تو اس میں سے بھی اگر ہم چاہتے اس میں سے کچھ وصیت کر کے کچھ تھوڑا سا اس میں سے پیسہ جو ہے اگر ہم ڈائیورٹ کریں ان مستحقین کو کے لیے جو وصیت میں آتا ہے, جو صدقہ میں آتا ہے, اور وہ صدقہ جاریہ میں تبدیل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے جو کشمیر میں اب ہے, جن کے بچے باہر پوری طرح سے وہ سیٹل ہو گئے ہیں, وہ وہاں کے مطلب سٹیزنز بن گئے ہیں. تو یہاں بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, اور نہ ان کو لینے والا ہے نہ وہ کچھ اس کو استعمال کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تھوڑی بہت کسی طریقے سے وہ استعمال ہو سکتا ہے. صدیقی صاحب, یہ جو کشمیر ہے, کشمیر ہم بھلے ہی کتنا سروس سیکٹر پہ کی طرف جائیں کہ یہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے, ہم بیسیکلی ایگریرین ہی ہیں اور ایگریرین ہی شاید رہیں گے. تو ہماری جو ایگریرین سوسائٹی ہے اس میں سب سے بڑا کچھ سبزیاں ہیں, چاول تو زیادہ رہے نہیں, اور فروٹس ہیں. لیکن کیا آپ نے کوشش کی ہے اس پر سمجھنے کی, کہ اس پر کام کرنے کی کہ ہمارے فروٹس ہیں جو ہمارے مطلب پیزنٹس ہے, فارمنگ کمیونٹی ہے, ان کے فصلوں کا ایک حصہ بھی عشر کے نام پر ایک زکوٰۃ ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل, وہ عشر کے نام پہ آتا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کے جو اسپیشلی آرچرڈسٹ ہیں جو اچھا پیسہ کماتے ہیں, ان کا تو آپ کو پتہ ہے عشر آ جاتا ہے 1/20 جو عشر ان کو بھی دینا ہے. تو گویا کہ اگر اس کے پاس 20 پیٹیاں نکلتی ہیں, ایک تو اس کو اس میں سے عشر کے لیے دینا ہے. ہم ایکچولی چونکہ آپ نے 1.5 سال کی بات کی, ہم تو میرے خیال میں ابھی 8 مہینے ہی والے ہیں. 8 مہینے ہماری لائف ہے, ہماری جو ایکچوئل کام جو ہے وہ 8 مہینے کا ہی ہے. لیکن ہم دائرہ بڑھا رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی پہلے ہم نے کیا کوشش کی, ہم نے کوشش کی چونکہ ہم یہ ایک انٹلیکچوئل تھاٹ ہے, یہ ایک آرڈنری آدمی کے انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا بہت باہر ہے, کیونکہ ہم اس کو ایک چین آف ایونٹس کہہ رہے ہیں. ہم یہاں سے لے رہے ہیں, یہاں سے شیپ بریڈنگ کر رہے ہیں, شیپ بریڈنگ سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ اربن پاور کو ملتا ہے. تو اس لیے ایک پروسیس ہم جو بنا رہے ہیں اس کو ہم نے شیئر زیادہ کی یونیورسٹیز میں, ہم نے کالجز میں کی, تاکہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ پہلے انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو ہم ٹرکل ڈاؤن ایک اس آئیڈیا کو ٹرکل ڈاؤن سسٹم میں لائیں. جب وہ لوگ جو سمجھنے والے ہیں جب وہ سمجھیں گے کہ ایک اچھا سا کنسپٹ ہے, اور وہاں سے یہ کامن آدمی کے پاس آ جائے گا. میرے خیال میں ہم دائرہ بڑھا رہے ہیں. ابھی ہم اسی ہفتے میں جو پچھلے ہفتے گئے, ہم 2 کالجز میں گئے. سیٹرڈے کو ہم ایس پی کالج میں تھے, اور اس سے پہلے 2 دن پہلے تھرسڈے کو ہم پامپور کالج میں تھے. ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی. آپ اندازہ کریں گے کہ مجھے سننے میں آیا اپنے اکاؤنٹس والوں سے, جو زسٹ کے اکاؤنٹس والوں سے, کہ اسٹوڈنٹس نے جہاں پہ ہم گئے تھے پامپور میں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں سے 100 روپیہ بھی ایک یہ اس میں ڈال دیا تھا ہمارے زسٹ کے اکاؤنٹ میں. کیونکہ یہ بیسیکلی پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک نیا کنسپٹ ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر ہمارا دائرہ بڑھ گیا اور ہمارے پاس کیپٹل اچھا خاصا آیا تھرو زکوٰۃ ایز ویل ایز تھرو صدقہ, ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ, چونکہ ہمارے پاس ڈاٹا بیس آلریڈی ہے, ہم ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے. اسی ڈاٹا بیس کے بچوں کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. تیسرا جو ہمارا پائپ لائن میں پروجیکٹ ہے, اگر آپ دیکھیں آج کل جو بھی ہیلتھ کیئر کی جو خرچے ہیں وہ آؤٹ آف پاکٹ جاتے ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے گولڈن کارڈ کی وجہ سے کئی لوگ بہت سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن ان کے خرچات جو ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں وہ 5 لاکھ سے بھی تجاوز کرتے ہیں. اور میں آج ہی صبح کسی پیشنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا, اس نے کہا میں اپنی زمین کی ایک ٹکڑا اس وقت بیچنا چاہتا ہوں اپنے باپ کے اس میں علاج کے لیے. تو اگر یہ زکوٰۃ جو ہم زسٹ جو فاؤنڈیشن اگر یہ اسٹرنگتھن ہو گئی, ہم ان تینوں چیزوں میں
प्रायोरिटीज़ ये हमारी हैं कि पहले हम किसी को खाने पीने का बंदोबस्त करें, दैट इज़ थ्रू दिस फार्मिंग, शीप फार्मिंग। दूसरे उन्हीं फैमिलीज़ के बच्चों की एजुकेशन और उन्हीं फैमिलीज़ के हेल्थ केयर में हमारे जो ये पैसा है उसमें जाए। इसका पोटेंशियल ज़कात और सदक़ात का पोटेंशियल इतना है कि ये हम ये नहीं कहेंगे कि एक पैरेलल इकॉनमी, हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे, मगर ये बहुत हद तक गरीबों और जो गरीब लोग हैं उनके जो काम हैं, फैमिलीज़ के काम हैं, उनमें बहुत मदद कर सकती है। सिद्दीकी साहब, इस कन्वर्सेशन के ऑलमोस्ट कंक्लूजन में ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक कितने हमारे शीप यूनिट्स इंटैक्ट और अप हैं? इस वक्त अभी तक हमारे कम से कम जो बेनिफिशरीज़ हैं हम उसको 20 तक ले जाएंगे, 20 तक बेनिफिशरीज़ हुए होंगे। और किसी वक्त अब उस स्टेज पे भी हम आए हैं कि जिसको हमने पहले एक ये दिया है शीप, उसने अभी दूसरी एक एप्लीकेशन आई थी, उसने अपने शीप में से जो उसकी प्रोजेनी बनी थी उसने उसको ट्रांसफ़र किए। देखिए ये कैसा एक नेटवर्किंग बनेगा, क्योंकि जो शीप ब्रीडर है जो हमने इस साल आइडेंटिफाई किया, दूसरे साल वो अपने इस शीप ब्रीडिंग में से जो उसकी प्रोजेनी बनी होगी, जो उसके बच्चे बने होंगे, वो दूसरे किसी मुस्तहिक को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसकी सबसे जो ज़िस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक नेटवर्किंग है। एक मुस्तहिक जो आज है वो कल को दूसरे मुस्तहिक को हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो उस कैटेगरी से निकल गया। तो डॉक्टर साहब, ये इनिशिएटिव जो है बहुत मुबारक इनिशिएटिव है। हम दुआ करेंगे कि कामयाब हो और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि हम कोई बहाना ढूंढ लेंगे आपसे फिर बात करने का। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको कंक्लूड करने से पहले ये चूँकि ये जो टॉक शो है ये हम खैबर के साथ इश्तराक से कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट कबूल कीजिएगा। शुक्रिया, मेरी तरफ से खैबर सीमेंट्स को भी मेरी तरफ से शुक्रिया।